السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مردوں کی جانب سے کی جانے والی کچھ ایسی مسٹیکس، کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے جن کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر اس طرح کی حرکت اور غلطی کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور ان کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو بیوی آپ کے لیے غیر محرم یعنی اجنبی ہوگی۔ یعنی گھر میں آپ کا بیوی کے ساتھ رہنا، ملنا جھلنا، بوس و کنار کرنا، یہ سب حرام ہوگا۔ تو ایسے گناہوں کے بارے میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں پیارے دوستو جواب کی طرف۔ پیارے دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود میں ہی رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی غلطی مذہب اور دین کے حوالے سے ہے، یعنی ریلیجن کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی نعوذ باللہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر دوسرے دھرم اختیار کرتا ہے تو ان کے نکاح کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ ان کے لیے حرام کام ہوگا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مرد حضرات جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کسی کافرہ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے اسلام قبول تو کیا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے مذہب عیسائیت پر، یہودیت پر یا ہندو مذہب پر قائم ہے، اور شوہر اپنے مذہب اسلام پر قائم ہے۔ تو پیارے دوستو، اسلام میں اس طرح کی شادی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کا دین اور مذہب ایک ہونا چاہیے، ورنہ شادی ہی نہیں ہوگی، پوری زندگی حرام عمل کرتے رہو گے، یعنی دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ پیارے دوستو، اسی طرح رشتوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سو، یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہے۔ بیٹی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ ہے اور نازک ہوتا ہے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط سے کام لے۔ اگر باپ پیار کرنا چاہے تو صرف سر پر ہاتھ پھیر دے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ بیٹی کے جسم کو اپنے جسم سے دور رکھے اور بیٹی کے جسم سے اپنا جسم ٹچ نہ ہونے دے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ احتیاط نہیں برتی گئی اور باپ نے بیٹی کو اس طرح پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت بھڑک گئی اور اس نے بیٹی کے ساتھ کوئی گندا کام کر لیا تو بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہ منظر دیکھ کر طلاق کا سوال کرے گی، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ یہ رشتہ بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح کے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت نے منع کیا ہے تو ضرور بچنا چاہیے۔ اسی طرح سسر اور بیوی کا رشتہ بھی ہے، اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سسر کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، اور جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوگی وہ ان رشتوں میں ضرور فرق کریں گے۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر اور بیوی اکیلے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی جائے اور زنا کر بیٹھیں تو بیوی حرام ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کو پتہ چلتے ہی وہ فوراً طلاق دے دے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد عورت اکٹھا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور دونوں کی شہوت کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ دونوں زنا کر سکے، جس کی وجہ سے طلاق ہو، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔